अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, सुबह होते ही इमरान खान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। इससे पहले मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूं कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत हैं और इमरान खान की खाम खाम मलाए बगैर अब ये सिस्टम जो है ये चलाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तकरीबन आप ये कहें कि नामुमकिन हो चुका है। और वो लोग जो इमरान खान के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर इक्तदार के अवानू में आने की कोशिश कर रहे थे, अब वो आपस में भी फूट पड़े हैं और उनको इस बात का इदराक भी हो चुका है कि अगर इमरान खान की पार्टी इक्तदार में नहीं होती तो उनके लिए ये हुकूमत चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और ऑलमोस्ट जो है वो 6 महीने जो है ये हुकूमत भी नहीं चल पाएगी। किस किसने ये मैंडेट चोरी किया है, इससे पहले भी आपको बताया था कि भाई सबसे पहले जब इनको ये अवामी हमायत नहीं मिली, फिर ये चोरी के ऊपर इकट्ठे हुए, फिर ये माल की तकसीम के ऊपर इनके इख्तलाफात हुए। अब ये इख्तलाफात जो हैं वो यानी कि एक्सपोज करने की हद तक चले गए। फिर इन्होंने एक दूसरे के साथ इस्लामाबाद में बैठकर जो तू मैं की। अब एक ऐसी सियासी जमात है जो शायद अपना जो मैंडेट है उससे ही विड्रॉ कर दे और ये कह दे कि भाई हमारे पास जो मैंडेट है ये इमरान खान का है और हम अपना मैंडेट इमरान खान को देते हैं, लेकिन इन चोरों को भी पकड़ो, ये भी चोरी के मैंडेट के साथ आए हैं। क्योंकि एक ऐसी सियासी जमात है जिसने मैंडेट तो ले लिया, ये तस्लीम भी कर लिया ये इमरान खान का है, लेकिन उसको हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। क्यों हिस्सा नहीं मिल रहा ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो एमक्यूएम की जो ऑडियोज लीक हुई हैं वो तो होनी थी, हो गई। उसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऑडियोज लीक होने के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है जिसने पूरे सिस्टम को एक अफरा तफरी या जिसे वो कहते हैं इमरजेंसी जो है वो उसमें रखा हुआ है और ये खुद जो है वो एक दूसरे को एक्सपोज भी कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि नेशनल असेंबली का जो इजलास है जिसमें सदर आरिफ अलवी साहब ने ये कहा था कि भाई पहले आप सीटें तो पूरी करें, उसके बाद आप बुला लीजिएगा, मैं भी बुला लूंगा। लेकिन सदर आरिफ अलवी जो है उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी उनके ऊपर अमल नहीं किया गया और असेंबली का जो इजलास है वो बुलाने का फैसला किया गया है। लेकिन ये इजलास बुलाने से पहले और हल्फ उठाने से पहले की एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो नवाज शरीफ ने आज अपनी जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास था, उसकी सदारत की और उसमें यह फैसला किया गया कि नवाज शरीफ जो है वो नॉमिनेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर के लिए। और फिर इसहाक डार ने बोला कि निजी जो कुछ मसरूफियात की वजह से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मसरूफ हो जाएंगे। और जब हमने ये खबर लगाने की कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब कहां पर मसरूफ होंगे वो भी आपको बताएंगे। लगता यूं है कि नवाज शरीफ साहब कोई ज्यादा मतलब कि वो जिसे वो कहते हैं खुश नहीं हैं और वो इतने पुरजोश नहीं हैं और वो ये नहीं चाहते कि भाई वो पाकिस्तान में हूं और उनका भाई वजीर आजम बने या हल्फ उठाए और वो आगे मुंह उठा के उसको देखते रहें। वो ये चाहते हैं कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। उनका नाम भी ईसीएल में है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा अभी आपको बता दूं, लेकिन अगर नहीं बता सका तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन होगी कि नवाज शरीफ जो लंदन भागने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या रिकॉर्ड्स जो हैं वो पेश आ सकती हैं। लेकिन अभी की खबर यह है कि एमक्यूएम की 2 ऑडियोज लीक हुई हैं। एक मुस्तफा कमाल की ऑडियो लीक हुई है और एक ऑडियो लीक हुई है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की। और ये दोनों जो लोग हैं ये उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं जो नून लीग के साथ मुज़ाकरात कर रही थी। और जब आपस में बैठे हुए थे, अच्छा जब क्योंकि मैंडेट सबने चोरी किया हुआ है तो अब मसला यह है कि कोई कह रहा है हमने कम किया हुआ है, कोई कहता है आपने ज्यादा किया हुआ है। इसके अलावा जो है इनके पास करने को तो कुछ था नहीं। तो अगर तो अपना मैंडेट हो तो फिर आप उसको डिफेंड भी करते हैं। लोगों ने अगर आपको वोट किया हो फिर आपके उन वोट की हिफाजत भी आपको करना पड़ती है, लेकिन आपको तो वोट मिला नहीं है। अब एमक्यूएम के साथ मसला यह हुआ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की सीटें मिलाएं तो एक हुकूमत बन जाती है। जब यह हुकूमत बन जाती है तो फिर उनको एमक्यूएम के नाज नखरे उठाने की क्या जरूरत है।
یہی جب آڈیو لیک ہوئی نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ایم کیو ایم کے لوگ ملے، پہلے بڑے وہ پرجوش تھے، شاید ایسا لگتا بھی تھا کہ پیپلز پارٹی شاید ان کے ساتھ نہیں ملے گی نون لیگ کے ساتھ، اس لیے ان کو پروٹوکول مل رہا تھا۔ جب پروٹوکول مل رہا تھا تو وہ بڑے خوش تھے اور بڑی تعریفیں کر رہے تھے نواز شریف، شہباز شریف صاحب کی، لیکن جب یہ معاملہ بگڑا اور پیپلز پارٹی آ گئی بیچ میں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا کٹ چھوڑ ہو گیا، تو اب ایم کیو ایم کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ اب یہ جو مانگ رہے تھے، جو وزارتیں مانگ رہے تھے، جو گورنر سندھ کی پوزیشن مانگ رہے تھے، ترامیم مانگ رہے تھے، انہوں نے کہا چلو نکلو، کوئی آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی جائے گی کیونکہ اب تو آپ کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ والا معاملہ جب ہوا، اور ایون یہ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگوں سے جب ہم ملنے گئے تو وہ بڑے نا آکورڈ، ان کو لگا یار آپ جان نہیں چھوڑ رہے، آپ بار بار آ جاتے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ یہ بات ہوئی، ایک تو یہ ہوئی کہ نون لیگ سے پوچھا کہ بھائی پیپلز پارٹی والے کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کانفیڈینشیل ہے، لیکن دو باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دو باتیں بتائی گئیں یہ صرف پریشر کریٹ کرنے کے لیے بتائی گئی تھیں۔ ایک یہ کہ ایم کیو ایم کو یہ بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا جو مینڈیٹ ہے وہ 100% جعلی ہے، ہمارا بھی ہے 60-70%، لیکن 100% تو ایم کیو ایم کا ہے۔ تو جب ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے، تو آپ ان کی اتنی ناز نخرے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ ان کو سیٹیں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ان کو گورنر کیوں دے رہے ہیں؟ تو دفاع ہو جائیں، ہم تو ویسے ہی ہمارے پاس سیٹیں پوری ہیں۔ تو یہ والا جو معاملہ ہے، یہ انہوں نے اب جا کر جو ان کی اپنی ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی ہے اس کو، اس حکومت کے ساتھ جو مذاکراتی کمیٹی تھی، اس نے جا کر جب بتایا تو ڈیفینیٹلی اب ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے کہ عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا ہو اور آپ حکومت بنانے نکلے ہوں، اور اگلے بندوں کو بھی پتا ہو کہ آپ چوری کے مینڈیٹ کے ذریعے آئے ہیں، وہ بھی آپ کو کوئی لفٹ نہ کروا رہے ہوں۔ تو اس کے بعد ممکنہ طور پر تو یہی بنتا تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ ایم کیو ایم آتی، بات چیت کرتی، مذاکرات کرتی اور ان کو کہتی کہ ہم مل کر بیٹھ کر اپوزیشن کرتے ہیں، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا ہے ایم کیو ایم نے، تو کسی بھی صورت پی ٹی آئی بھی ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب عوام جو ہیں آپ کو مینڈیٹ نہ دیں، آپ کو ووٹ نہ کریں، تو پھر آپ اگر زبردستی سے سیٹیں کچھ حاصل کر بھی لیں تو ان سیٹوں کی یہی اہمیت ہوتی ہے جو اس وقت ایم کیو ایم کی سیٹوں کی اہمیت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اب ایم کیو ایم جو ہے، جب ان کے مینڈیٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ اس کو پیپلز پارٹی والے ایکسپٹ کر رہے ہیں، نہ اس کو نون لیگ ایکسپٹ کر رہی ہے، نہ ان کو حکومت میں کچھ مل رہا ہے، نہ ان کو اپوزیشن سے کچھ مل رہا ہے کہ چلو یار خان صاحب ہمیں ساتھ لگا لیں۔ اچھا، انہوں نے یہ گلہ بھی خیر کیا ہے کہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ہم حصہ بنے، اچھی بلی حکومت بن رہی تھی، ہمیں 7 سیٹیں بھی مل گئی تھی۔ اب یہ حالات ہیں کہ ایم کیو ایم کو خود اندازہ ہے کہ انہوں نے جو 17 سیٹیں حاصل کی ہیں ان میں سے ایک سیٹ بھی ان کے پاس اپنی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ تو چلو ہمیں 7 مل گئی تھی، اب ہمارا یہ خشر ہوا ہے کہ عوام نے ووٹ نہیں دیا اور ہمیں 17 سیٹیں تو مل گئی ہیں لیکن ان کی اہمیت کوئی نہیں ہے، اس کی قدر کوئی نہیں ہے، دینے والے جو ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے کیسے دیا ہے، اور اگر یہ کوئی گڑبڑ کریں گے ایم کیو ایم والے تو وہ ان کو پکڑ کے پی ٹی آئی کو دے دیں گے، ری الیکشن کروا دیں گے، ایم کیو ایم تو زیرو ہے۔ تو اس لیے جس بندے نے بھی، چاہے اس وقت پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ وہ شخص جس نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے وہ شخص کی سیاست ختم ہو جائے گی، وہ پاکستان میں پولیٹکس نہیں کر پائے گا، عوام اس کو ساتھ نہیں دیں گے، لیکن اب یہ بات ایک سٹیپ آگے بڑھ چکی ہے اور اب وہ سیاسی جماعت جو عمران خان کے خلاف جائے گی اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا، اور جو سیاسی جماعت عمران خان کے ساتھ اتحاد کرے گی، عمران خان کا ساتھ دے گی، وہ سیاسی جماعت آگے بڑھے گی اور اس کو سیٹیں بھی ملیں گی۔ اس کی بڑی زندہ اگزامپل یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر عمران خان کی جو مذاکراتی ٹیم تھی اس کے ساتھ مذاکرات کیے کہ ہم دھاندلی کے خلاف مل کر لڑیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی انہوں نے اکٹھا نہیں کرنا تھا، لیکن اس کے بعد مولانا کی جو مقبولیت ہے وہ 20% بڑھ گئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کتنے پاپولر ہیں، اور جو بندہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو لیڈر کو، محمود خان اچکزئی کی اگزامپل لے لیں، اس نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے تو اس کی پاپولیرٹی بھی 15% بڑھ گئی ہے۔ تو یہ والی جو چیز ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ایم کیو ایم دنیا کی ایسی سیاسی پارٹی ہے جو مینڈیٹ لے کر ذلیل ہو گئی ہے، لیکن چوری کا اصل میں لیا ہوتا تو نون لیگ والے بھی ان کی قدر کرتے اور پیپلز پارٹی والے بھی کرتے، ان کو بھی ہوتا کہ یار یہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا سٹی ہے، یہ اس کے حقیقی نمائندے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ چوری چکاری کے نمائندے ہیں، تو اس لیے ان کو کہیں پر کوئی باؤ نہیں مل رہا۔ اور یہی چیز پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑی خبر ہے، خوشخبری یہ ہے کہ بھئی اب سب جو لوگ ہیں یہ مل کر اکٹھے ہو کر بھی آپس میں بھی اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے خان صاحب کے ووٹ کو کتنا کتنا چوری کیا ہے، اور جس نے زیادہ چوری کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو حکومت میں بھی کوئی حصہ دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔